بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 7. میں مس حنا ہوں. یونیورسل ہائی اسکول سے آپ کو انگلش پڑھاؤں گی. سب سے پہلے تو کلاس 5 آپ کو نئی کلاس کی بہت بہت مبارکباد. آپ ایک نئے کیمپس میں آ چکے ہیں یونیورسل ہائی اسکول میں، اور اس کے علاوہ آپ کی نئے ٹیچرز ہوں گے، نیو انچارجز ہوں گے. تو نیا اسکول، نئی بکس، نئی کلاس، سب آپ کو بہت مبارک ہو. بیٹے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی جب لاک ڈاؤن ہوا، کووڈ کی 2 ویوز آئیں، اس میں اسکول اور کالجز کو، تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا تھا. لیکن یونیورسل ہائی اسکول نے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے آپ کو آن لائن کلاسز دے رہے تھے ہم. اسی طرح اب بھی آپ کی نیو سیشن میں آپ کی نیو کلاسز آپ کو آن لائن دی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس وبا کو ختم کرے اور ہماری زندگی پہلے کی طرح نارمل ہو جائے، آمین. تو کلاس 5 ہم اپنا انگلش کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. اوپن یور بکس، پیج نمبر 1. ہمارے پیج 1 پہ جو ہمارا لیسن نمبر 1 ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنڈنس اینڈ فورگیونیس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی اور عفو درگزر. یہ جو اپوسٹرافی ایس ہے بیٹے، یہاں پہ محمد لکھا ہے، اس کا مطلب ہم یوز کرتے ہیں کا کی کے لیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور غفو درگزر کے وہ معاف کر دیتے تھے. بیٹے پینسلز اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے، میننگز آپ بک پر لکھیں گے اور ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن کو بھی انڈرسٹینڈ کریں گے. پہلے میں آپ کو اس کی ریڈنگ بتاتی ہوں، اس کی پیج کی جتنا ہم نے آج پیراگراف پڑھنا ہے. اس کے بعد ہم اس کے ورڈز میننگ اور ٹرانسلیشن کریں گے. بیٹے ایک چیز یہاں پر میں آپ کو مینشن کرتی چلوں کہ آپ کو جو بھی ہم پڑھا رہے ہیں، آپ اپنا ایک رجسٹر لیں گے، صرف ایک رجسٹر، اس میں پارٹیشن کر لیں گے. یعنی کہ اپنے رجسٹر کو اپنے سبجیکٹس کے اکارڈنگ ڈیوائڈ کر لیں گے. آپ کے 7 سبجیکٹ ہیں، آپ اس کو 7 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے: انگلش، اردو، میتھ، سائنس، اسلامیہ، سوشل اسٹڈیز اینڈ کمپیوٹر. آپ یہ جو کام میں آپ کو کروا رہی ہوں، جو میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے اس کو اپنے رجسٹرز پر کرنا ہے، جو میں لاسٹ میں لیکچر کے بتاؤں گی. ٹھیک ہے، یہ لیکچر نمبر 1 ہے ہمارا. اس میں جو ہم کام کریں گے وہ آپ کو میں اس لیکچر کے لاسٹ میں بتاؤں گی، جو اپنے گھر میں پریکٹس کرنا ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پہلے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. More than 1400 years ago in Arabia, people lived in fear. They were afraid of their neighbors and other tribes. They were even afraid of their idols. The Arabs worshipped idols. In their ignorance, they would bury their newly born daughters alive. As Islam began to spread amongst the Arabs, such cruel practices stopped. Islam teaches love and peace. It teaches kindness and respect. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم himself was a very kind and loving. تو بیٹے یہ اس کی ریڈنگ تھی. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن اور ورڈز میننگ دیکھتے ہیں. پیج نمبر 1 پہ ہی مور دین 1400 تقریباً 1400 سال اگو پہلے، ان عربیہ عرب میں، پیپل لیوڈ لوگ رہتے تھے، افیئرڈ خوفزدہ یا ڈرے ہوئے. خوفزدہ اور ڈرے ہوئے افیئر کا ہی مطلب ہے. مور دین 1400 years ago in Arabia, people lived in fear. تقریباً 1400 سال پہلے عرب میں لوگ خوفزدہ رہتے تھے. They were afraid وہ خوفزدہ رہتے تھے of their اپنے ہمسایوں سے and other tribes اور دوسرے قبیلوں سے. وہ اپنے ہمسایوں اور دوسرے قبیلوں سے خوفزدہ رہتے تھے. دوسرے قبیلوں سے بیٹا خوفزدہ رہنے کا مطلب یہ ہے، یہاں پر یہ ہمسایوں سے خوفزدہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اس وقت جو ان کے ہمسایوں سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ پاور میں تھے، وہ اپنے ان ہمسایوں سے یا ان قبیلوں سے، جو قبیلے ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، ان سے خوف زدہ رہتے تھے. خوف اس بات کا کہ وہ ان کو مار دیں گے یا ان پر ظلم کریں گے. They were even afraid وہ تھے ایون حتیٰ کہ afraid ڈرے ہوئے of their idols اپنے بتوں سے. idols بیٹا بولتے ہیں بتوں کو، جن بت جو مٹی کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے. مطلب جیسا کھلونے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے، مطلب مٹی کے وہ ایک ڈھانچے سے بنا لیتے تھے اور ان کو ہی ورشپ کرنا شروع کر دیتے تھے.
آگے ہم یہ لائن پڑھیں گے بھی. They were even afraid of their idols. حتیٰ کہ وہ اپنے بتوں سے بھی خوفزدہ تھے. The Arabs worshipped idols. جو عرب کے رہنے والے لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. In their ignorance they would. اپنی جہالت میں ignorance کہتے ہیں جہالت کو. would برے وہ دفن کر دیتے تھے. buried ہوتا ہے, برے اس کی فرسٹ فارم ہے. وہ دفن کر دیتے their newly born اپنی نئے پیدا ہونے والی یا نوملودہ daughters بیٹیوں کو. وہ اپنی جہالت میں اپنی نوملودہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. As اسلام جیسے ہی اسلام began شروع ہوا to spread پھیلنا amongst درمیان Arabs عرب میں. جیسے ہی اسلام عرب میں پھیلنا شروع ہوا such cruel practices ایسے ظالمانہ طور طریقے stopped رک گئے. ایسے ظالمانہ طریقے رک گئے. اسلام teach اسلام درس دیتا ہے love محبت کا and peace اور امن کا. اسلام محبت کا اور امن کا درس دیتا ہے. It teaches یہ سکھاتا ہے kindness رحم دلی and respect اور عزت. اسلام رحم دلی اور عزت سے پیش آنے کا درس دیتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیٹے کی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم himself خود was a very kind بہت مہربان and loving اور پیار کرنے والے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم himself a very kind and loving آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بہت مہربان اور پیار کرنے والے تھے. بیٹے جن ورڈز کے میننگ میں نے بک پہ لکھے ہیں آپ ان کو اپنی بک پر لیڈ پینسل سے کچی پینسل سے لکھ لیں گے. اور آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو لیکچر 1 میں نے آپ کو ٹرانسلیشن کروائی ہے یہ میں نے یہاں پر اس کی ٹرانسلیشن کی جو ہے اس کو اٹیچ کر دیا ہے اردو ٹرانسلیشن کو. آپ اسے اپنے رجسٹرز پر جو میں نے آپ کو کہا نا کہ رجسٹر بنانا ہے اور اس کو 2 پارٹس اس کو 7 پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا ہے اس میں انگلش والے پارٹ میں لکھیں گے. سب سے اوپر اپنا لیسن مینشن کریں گے لیسن نمبر 1 اور اس کے بعد اپنی یہ پیراگراف نمبر 1 کی یہاں تک خود بہت مہربان اور پیار کرنے والے تھے یہاں تک اس کی ٹرانسلیشن کی پریکٹس کریں گے. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے. لیکچر نمبر 2 میں بیٹے میں آپ کو اس کا نیکسٹ پیراگراف پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے, ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے ورڈز میننگ کریں گے. یہاں تک بیٹا آپ کا لیکچر نمبر 1 تھا. اس لیکچر میں اگر آپ کو کوئی بات میری نہیں سمجھ آئی کسی ورڈ کا میننگ سمجھ نہیں آیا کوئی ٹرانسلیشن کی لائن سمجھ نہیں آئی یا یہ سمجھ نہیں آیا کہ کام کیسے کرنا ہے تو بیٹے فیل فری ٹو آسک آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ایز سون ایز اس کا رپلائی کروں گی. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.